یہ تو محض اتفاق تھا کہ میں یہاں آ گیا تھا۔ میں نہ آتا تو سب سے پہلے پولیس ہی اس گھر میں قدم رکھتی۔ پولیس والوں کی فطرت سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ لاشوں پر توجہ بعد میں دیتے، پہلے پورے گھر کی تلاشی لیتے اور ساری دولت پر قبضہ کرنے کے بعد دوسرے کمروں میں بھی سامان پھیلا دیتے، اور اس واقعہ کو ڈکیتی کا رنگ دے کر نامعلوم لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کر لی جاتی اور بات ختم ہو جاتی۔ پولیس کے بجائے اگر میں نے اس لاوارث دولت پر قبضہ کر لیا تھا تو اس میں کیا برائی تھی؟ سوری ڈیئر، میں نے بیڈ پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم زندہ ہوتی تو میں تمہاری مدد ضرور کرتا اور اس وقت میرا کردار مختلف ہوتا، لیکن موجودہ صورتحال میں میری مجبوری ہے۔ میں اس دولت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہارا کوئی جائز وارث مل گیا اور اس وقت تک میرے پاس کچھ بچا تو اس کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کے چہرے پر کچھ نرمی کے تاثرات ابھر آئے ہوں۔ شاید اسے میری بات پسند آئی تھی۔ میں اپنی اس احمقانہ سوچ پر ایک بار پھر مسکرا دیا۔ میں نے بیگ کندھے پر لٹکا لیا، سامنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک کی طرف دیکھا۔ 3:05 ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے اس بنگلے میں آئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ میں اس کمرے سے نکل آیا۔ اب میں کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا، کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے بھی عقل مندی کی تھی کہ یہاں سے جانے کے بعد پولیس کو ٹیلی فون پر اطلاع نہیں دی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو پولیس بہت دیر پہلے یہاں پہنچ چکی ہوتی۔ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا۔ جب میں اس بنگلے میں داخل ہوا تھا تو میں نے کہیں سے فائرنگ کی آواز سنی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں میرا پیچھا کرنے والوں کا ان دونوں سے سامنا ہو گیا ہو جو سرخ کار میں اسی بنگلہ سے نکلے تھے۔ ہو سکتا ہے اس فائرنگ میں وہ دونوں مارے گئے ہوں۔ میں چوکیدار کی لاش کے قریب رک گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ چوکیدار بھی یقیناً اپنی مالکن کی چیخوں کی آواز سن کر اندر آیا ہوگا، جہاں اسے بھی گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سرخ کار پر بنگلے سے جانے والی عورت اور مرد کے بارے میں ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کون لوگ ہو سکتے تھے، لیکن وہ لوگ جس طرح کار پر یہاں سے گئے تھے، اس سے ایک بات طے تھی کہ وہ زبردستی اندر نہیں گھسے تھے۔ وہ یقیناً اس عورت کے جاننے والے تھے اور رات کے ابتدائی حصے میں یہاں آئے ہوں گے۔ اگر آدھی رات یا اس کے بعد بھی آئے ہوں تو وہ چوکیدار اور مالکن کی اجازت ہی سے اندر آئے ہوں گے۔ اگر وہ زبردستی اندر گھسے ہوتے تو چوکیدار کی لاش یہاں ہال کمرے میں نہیں، باہر والے گیٹ کے قریب پڑی ہوئی ملتی۔ وہ جو کوئی بھی تھے خاتون خانہ کے جاننے والے تھے اور اپنی ہی کار میں آئے تھے، جس پر وہ واپس بھی گئے۔ ایک کار میں نے پورچ میں کھڑی ہوئی دیکھی تھی، وہ غالباً اس گھر کی کار تھی۔ میں بیگ کندھے پر لٹکائے ایک بار پھر تمام کمروں میں گھومنے لگا۔ ایک بیڈ روم کے علاوہ جہاں لاش پڑی ہوئی تھی، 3 بیڈ رومز اور بھی تھے۔ سب کے سب ضرورت کی ہر چیز سے آراستہ تھے۔ بستروں پر بچھی ہوئی چادریں بالکل بے شکن تھی، جیسے یہ بستر استعمال میں نہ رہے ہوں۔ لگتا تھا پورے گھر کی بہت مناسب دیکھ بھال ہوتی تھی۔ میں تمام بیڈ رومز کے چکر لگاتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ ہال کمرہ جہاں میں نے چوکیدار کی لاش دیکھی تھی 15x30 فٹ تھا، مگر ڈرائنگ روم اس سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ میرے خیال میں 20x40 فٹ ضرور رہا ہوگا۔ فرش پر دبیز قالین بچھے ہوئے تھے، قیمتی آرام دہ صوفے، ہر چیز بہت قیمتی اور شاندار تھی۔ میں نے کوئی خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے بتی جلا لی تھی اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک طرف مینٹل پیس پر آرائش کی چیزیں، دیگر چیزوں کے ساتھ ایک فریم بھی دیکھ کر میں آگے بڑھ گیا
اور فریم کو ہاتھ میں اٹھا کر اس میں لگی ہوئی تصویر کو دیکھنے لگا۔ نہایت حسین عورت تھی اور بلا شبہ اسے پری چہرہ کہا جا سکتا تھا۔ غزال جیسی موٹی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ یہ تصویر اس خاتون خانہ کی تھی جس کی لاش میں دوسرے کمرے میں دیکھ کر آ رہا تھا، اور میرے خیال میں یہ تصویر کم سے کم 15 سال پہلے کھینچی گئی تھی۔ لاش کو دیکھ کر ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جوانی میں یہ کچھ اور ہی رہی ہوگی، اور اب یہ تصویر دیکھ کر اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ واقعی قیامت تھی۔ مگر اس تصویر کو دیکھ کر مجھے نہ جانے یہ احساس کیوں ہو رہا تھا کہ اسے پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کب اور کہاں دیکھا تھا۔ لیکن ایک بات بہرحال طے تھی کہ میں اس کے قریب کبھی نہیں آیا تھا۔ میرا ماضی بہت عجیب و غریب حالات میں گزرا تھا۔ کبھی تو میرے پاس اتنی دولت ہوتی تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میں 5 سٹار اور ڈیلکس ہوٹلوں کے علاوہ کہیں چائے بھی نہ پیتا۔ کبھی ایسے ہوٹل میں قدم رکھتے ہی حسین لڑکیاں تتلیوں کی طرح میرے آس پاس منڈانے لگتی۔ بعض اوقات کسی ہوٹل میں جاتا تو صرف ایک کپ چائے پینے کے لیے، لیکن ان حسین تتلیوں کی وجہ سے میرا بل 4-5 ہزار سے کم نہیں بنتا تھا۔ اس طرح مجھے ایک کپ چائے 4-5 ہزار میں پڑتی تھی، لیکن اس دوران جو لطافتیں حاصل ہوتی تھیں وہ لفظوں میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اور کبھی مجھ پر ایسا وقت آ جاتا کہ میری جیب میں 1 روپیہ تک نہ ہوتا۔ 2 دن فاقے میں گزر جاتے اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے چوری کرنا پڑتی۔ ہو سکتا ہے یہ عورت کبھی ان دنوں کسی 5 سٹار ہوٹل میں میری نظروں میں آئی ہو جب میرے حالات اچھے تھے، لیکن یہ طے شدہ بات تھی کہ اس حسینہ سے میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اب ملاقات ہوئی تو اس صورتحال میں کہ وہ زندگی کی سرحد پار کر چکی تھی اور میں اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگا پھر رہا تھا۔ لیکن مجھے بہرحال یہ نیم ملاقات ہمیشہ یاد رہے گی۔ ایک تو یہ کہ مجھے وقتی طور پر یہاں پناہ مل گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ بغیر محنت کے کروڑوں کی دولت ہاتھ آ گئی تھی۔ میں نے تصویر اسی جگہ رکھ دی اور ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے بتی بجھا دی تھی۔ ایک بار پھر مرکزی ہال میں آ گیا جس کی بتی پہلے سے جل رہی تھی۔ میں نے آخری بار چوکیدار کی لاش کی طرف دیکھا اور برآمدے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بڑی آہستگی سے لکڑی والا دروازہ کھول کر جالی والے دروازے سے باہر جھانکا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ برآمدے میں تاریکی تھی۔ ایک پلر کی آڑ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ سڑک اور آس پاس کے بنگلوں میں بھی سناٹا تھا۔ میں برآمدے سے اتر کر کار کے قریب آ گیا۔ ہونڈا اکارڈ کار تھی، لیکن اس کے تمام دروازے لاک تھے۔ دفتن مجھے یاد آ گیا کہ میں نے بیڈ روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے آس پاس قالین پر بکھری ہوئی چیزوں میں چابیوں کا ایک گچھا بھی دیکھا تھا۔ میں نے بیگ وہیں کار کے قریب رکھ دیا اور دوبارہ برآمدے والے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس مرتبہ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسی بیڈ روم میں پہنچ گیا جہاں بیڈ پر لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کو نظر انداز کرتے ہوئے میں قالین پر بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے چابیوں کا وہ گچھا مل گیا جسے میں نے جلدی سے اٹھا لیا۔ وہ کار ہی کی چابیاں تھیں۔ کی رنگ میں لگے ہوئے ٹیگ پر ہونڈا کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ میں نے سیدھے ہوتے ہوئے ایک بار پھر لاش کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آنے سے پہلے میں نے برآمدے والے دروازے کے تالے کی ناب اندر سے اٹھا دی۔ دروازہ بھیڑتے ہی کلک کی ہلکی سی آواز ابھری۔ آٹومیٹک تالا لگ گیا تھا۔ میں نے جالی والا دروازہ بھی بھیڑ دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ کھول کر بیگ پیسنجر سیٹ کے سامنے سیٹ پر ڈال دیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی چابی اگنیشن میں لگا کر گھما دی۔ گاڑی نئی تھی، انجن بالکل بے آواز تھا۔ میں چند سیکنڈ تک ڈیش بورڈ پر ڈائلز اور بٹنوں کو دیکھتا رہا، پھر انجن کو گیئر میں ڈال دیا۔ کار کو میں نے گیٹ کے سامنے روک لیا اور انجن چلتا چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ بڑی آہستگی سے میں نے گیٹ کا کنڈا ہٹایا، ایک پٹ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا،
سڑک دونوں طرف سے دور دور تک سنسان تھی۔ سامنے والے اور آس پاس کے بنگلوں میں بھی سناٹا تھا۔ میں نے گیٹ پوری طرح کھول دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ کار کو گیٹ کے باہر روک کر میں پھر نیچے اتر آیا، گیٹ بند کر کے باہر سے کنڈا لگا دیا اور کار میں بیٹھ کر اسے تیزی سے ایک طرف دوڑا دیا۔ اس وقت 4 بجنے والے تھے۔ لاہور کی سڑکوں پر دودھ والی گاڑیوں کی تھوڑی بہت آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ دیہی علاقوں سے آنے والی یہ گاڑیاں شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے مقرر کردہ پوائنٹس پر رکیں گی، جہاں سے گوالے اور دکاندار اپنی ضرورت کے مطابق دودھ لے جائیں گے۔ میں اس وقت گلبرگ میں علاقے میں تھا اور مجھے یقین تھا کہ موت کے وہ فرشتے ابھی اسی علاقے میں مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے اور میں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے یاد نہیں میں نے کس علاقے سے گلبرگ نہر کا پل پار کیا تھا، لیکن بہرحال 15-20 منٹ تک مزید گاڑی دوڑانے کے بعد میں وحدت روڈ پر آ گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ راستے میں کوئی پولیس پارٹی نظر نہیں آئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر عام طور پر پولیس والے گاڑیوں کو روک لیتے تھے اور چیکنگ کے بہانے لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ اکیلے آدمی کو تو یہ خاصا تنگ کرتے تھے۔ کاغذات درست بھی ہو تو تلاشی ضرور لیتے، اور میرے پاس نہ تو کاغذات تھے اور نہ ہی ڈرائیونگ لائسنس۔ یہ سرکاری دستاویز بنانے کی کبھی میں نے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ گاڑیاں میں نے ہر قسم کی چلائی تھی۔ کبھی کوئی پولیس والا کسی وجہ سے روک بھی لیتا تو میں چپکے سے 10 کا نوٹ اس کی مٹھی میں دبا دیتا اور بات ختم ہو جاتی۔ کوٹھی سے نکلنے کے بعد میں نے خاص طور پر ڈیش بورڈ کے خانے چیک کیے تھے۔ اس میں تقریباً 150 روپے کے 5 اور 10 روپے والے نوٹ، پیٹرول کی 2-3 پرچیاں اور ایک بیل پین رکھا ہوا تھا۔ گاڑی کے کاغذات نہیں تھے۔ گاڑی کے کاغذات اور لائسنس کی حد تک تو میں نپٹ ہی سکتا تھا، لیکن پیسنجر سیٹ کے سامنے وہ بیگ رکھا ہوا تھا جس میں کروڑوں روپے کی دولت موجود تھی۔ اگر کوئی پولیس والا اسے چیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو میں اسے نہیں روک سکتا تھا۔ اس وقت میرا حلیہ بھی کچھ ایسا تھا جو مجھے مشتبہ بنا رہا تھا، مگر میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ راستے میں کوئی پولیس پارٹی نہیں ملی تھی۔ وحدت روڈ بھی سنسان پڑی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سڑک کے کنارے کھمبوں پر روشن بتیاں بھی اونگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی سڑک پر ایک طرف یونیورسٹی سٹاف آفیسرز کی مختصر سی کالونی تھی۔ یہاں چند دفاتر کے علاوہ آفیسرز کے رہائشی بنگلے بھی تھے۔ کالونی کا گیٹ بند تھا۔ یہاں عام طور پر ایک گارڈ موجود رہتا تھا، مگر اس وقت وہ بھی اپنے کیمپس میں اونگ رہا ہوگا۔ اس کالونی سے آگے نکل کر میں نے کار ایک تنگ سی سڑک پر موڑ لی اور تقریباً 1 فرلانگ آگے جا کر روک لی۔ انجن بند کر کے ہینڈ لیمپس اور دوسری تمام بتیاں بجھا دی، چابی اگنیشن میں ہی لگی رہنے دی اور نیچے اتر کر دروازہ بند کر دیا۔ اس سڑک کے ایک طرف کوٹھیاں تھی اور دوسری طرف کا علاقہ ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا۔ کہیں کہیں کوٹھیاں بن چکی تھی، کہیں زیر تعمیر تھی اور کہیں صرف بنیادیں بھر کر چھوڑ دی گئی تھی۔ میں انہی زیر تعمیر کوٹھیوں کے بیچ کچے راستے پر ہوتا ہوا اسی سڑک پر آ گیا جو اقبال ٹون کی مرکزی مارکیٹ کے سامنے سے ہوتی ہوئی ملتان روڈ کی طرف چلی گئی تھی۔ اس سڑک کے دوسری طرف کا علاقہ ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا۔ میں بیگ کندھے پر لٹکائے اس زیر تعمیر علاقے سے گزرتا ہوا اس سڑک پر آ گیا جو ایجوکیشن ٹاؤن کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ سڑک بھی آگے جا کر ملتان روڈ سے جا ملتی تھی۔ اس وقت دن کا ہلکا ہلکا سا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ میں ایک گلی سے نکلا ہی تھا کہ دائیں طرف سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی جس کی چھت پر سرخ بتی فلیش کر رہی تھی۔ میں بڑی تیزی سے ایک زیر تعمیر مکان کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ صرف 1 منٹ بعد وہ گاڑی میرے سامنے سے گزر کر وحدت روڈ کی طرف چلی گئی۔ وہ پولیس کی موبائل تھی۔ اگر میں اس وقت تک سڑک پر آ چکا ہوتا تو موبائل مجھے دیکھ کر یقیناً رک جاتی اور مجھے اپنے آپ کو بچانا خاصا مشکل ہو جاتا۔ میرے پاس دولت بھی تھی اور لوگر پستول بھی۔ مجھے بڑے اطمینان سے کسی بھی ڈکیتی کے الزام میں آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جا سکتا تھا۔ پولیس موبائل بہت آگے جا کر وحدت روڈ پر بائیں جانب مڑ گئی تو میں مکان کی آڑ سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔
اور تقریباً اسی وقت وحدت روڈ کی طرف سے ایک رکشے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور رک گیا۔ رکشہ میرے قریب خود بخود رک گیا۔ کہاں جانا ہے باؤ جی؟ ڈرائیور نے باہر کی طرف جھانکتے ہوئے کہا۔ جانا تو ایجوکیشن ٹاؤن ہے یار، مگر ایک رکشے والے نے مجھے پریشان کر دیا، میں نے جواب دیا۔ ایجوکیشن ٹاؤن تو یہ سامنے ہے، رکشے والے نے کہا۔ آپ کتھوں آئے ہو؟ رکشہ والا آپ کو کتھے لے گیا تھا؟ بھائی میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ مینار پاکستان والے چوک پر بس سے اترا تھا، ایک رکشہ میں بیٹھ گیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ ملتان روڈ سے چلے، وہ پتہ نہیں کہاں سے گھماتا ہوا وحدت روڈ کی طرف لے گیا۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ ایک موڑ پر اس کا رکشہ خراب ہو گیا، ورنہ پتہ نہیں وہ مجھے کہاں کہاں گھماتا رہتا۔ میں تقریباً 2 میل سے پیدل چل کر آ رہا ہوں۔ بیٹھو باؤ جی، 10 روپے دے دینا، جہاں کہو گے اتار دوں گا، رکشے والے نے کہا۔ میری منزل اب اگرچہ زیادہ دور نہیں تھی، لیکن میں نے اس رکشہ کو غنیمت سمجھا اور اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ یہ لوگ ہر وقت نشے میں رہتے ہیں باؤ جی، وہ کہہ رہا تھا۔ پیسنجر سے کرایہ لیتے اپنی مرضی کا ہے، مگر تنگ بہت کرتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ یہ دوسروں کو گالیاں دے رہا تھا اور مجھ سے صرف 1 میل کے فاصلے کے 10 روپے طلب کیے تھے۔ میں ڈرائیور کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرتا رہا۔ سڑک پر بائیں جانب چند دکانیں تھیں۔ میں نے رکشہ رکوا لیا، جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھا اور بیگ سنبھال کر نیچے اتر آیا۔ یہاں 2-3 چھوٹے چھوٹے جنرل سٹور تھے۔ ایک نان بائی کی دکان تھی جس نے 2-3 پرانی سی میزیں اور کرسیاں بھی لگا رکھی تھی۔ دکان کے سامنے عام طور پر کچھ بینچ بھی بچھے رہتے تھے۔ یہاں عام طور پر اسی علاقے میں زیر تعمیر کوٹھیوں میں کام کرنے والے مزدور ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دودھ دہی کی ایک دکان تھی، جہاں ایک شوکیس میں مٹھائیاں بھی سجی رہتی تھی۔ دن کی روشنی پھیل رہی تھی، حلوائی اور نان بائی کی دکانیں کھل رہی تھی۔ وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ علاقہ بھی ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا۔ کچھ کوٹھیاں اور مکان بن چکے تھے جو آباد تھے، زیادہ تر مکان ابھی زیر تعمیر تھے، گلیاں ابھی کچی تھیں۔ میں 3-4 گلیوں میں گھومنے کے بعد ایک نو تعمیر کوٹھی نوا مکان کے سامنے رک گیا۔ ہرے رنگ کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ گیٹ کے ساتھ ہی دیوار میں ایک اینٹ نکلی ہوئی تھی۔ وہ سوراخ اتنا کشادہ تھا کہ میرا ہاتھ آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس سوراخ میں ہاتھ ڈال دیا۔ میرا بازو کندھے تک دیوار کے سوراخ میں چلا گیا۔ اندر بائیں طرف دیوار میں ایک تاقچہ سا بنا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ آسانی سے اس تاقچے تک پہنچ گیا اور جب میں نے ہاتھ باہر نکالا تو میری انگلیوں میں ایک چابی دبی ہوئی تھی۔ میں ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ اس گلی میں ابھی صرف 5-6 مکان آباد تھے اور باقی سب زیر تعمیر تھے۔ میں نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو کر گیٹ بند کر دیا۔ تقریباً 20 فٹ جگہ کشادہ تھی، جہاں گھاس اور کناروں پر پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ گیٹ کے سامنے والی روش اصل عمارت کے پہلو کے ساتھ آگے تک چلی گئی تھی۔ یہاں گاڑی وغیرہ کھڑی کی جا سکتی تھی۔ لان کے اختتام پر برآمدے کی 3-4 سیڑھیاں تھیں۔ برآمدہ زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ دروازے کی دائیں بائیں دیواروں سے 3-4 انچ ہٹ کر 2 گول ستون بنے ہوئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ ستون کیوں بنائے گئے تھے۔ میرے خیال میں ان کی ضرورت نہیں تھی۔ برآمدے کی چھت کو تو سامنے والے 3 ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا، لیکن دروازے کے دائیں بائیں ستونوں کا فائدہ میں اٹھا رہا تھا۔ نیچے سے یہ ستون تقریباً 8 انچ کی بلندی تک چکور تھے اور اس سے اوپر گول تھے۔ ستونوں اور دیوار کے درمیان 3-4 انچ جگہ خالی تھی اور میں مکان کی چابیوں کا گچھا ایک ستون کے پیچھے اس خالی جگہ پر رکھا کرتا تھا۔ یہاں کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے جھک کر ستون کے پیچھے سے چابیوں کا گچھا نکالا اور ایک چابی منتخب کر کے تالا کھولنے لگا۔ تالے 2 تھے، ایک تو اوپر چائنیز تالا لگا ہوا تھا اور دوسرا دروازے کا ہضمی تھا۔
دونوں تالے کھول کر میں اندر آ گیا اور قریب ہی بتی کا سوئچ آن کر کے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ 2 کنال رقبے پر مشتمل یہ کوٹھی میں نے 2 سال پہلے 2000 روپے ماہانہ تک کرائے پر حاصل کی تھی۔ ہر 6 مہینے بعد میں 6 مہینے کا کرایہ یکمشت ایڈوانس دے دیا کرتا تھا، اس لیے مالک مکان کو کبھی اس طرف آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کوٹھی کی مالک دراصل ایک ادھیڑ عمر بیوہ عورت تھی۔ اس سے میری ملاقات ہر 6 مہینے بعد ہوتی تھی، جب میں کرایہ دینے کے لیے باغبان پورہ میں اس کے گھر جایا کرتا تھا۔